بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد 21واں باب آ گیا جی، بچوں کو دینے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، ختنہ وغیرہ کسی تقریب میں چھوٹے بچوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے خاص اس بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کو دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سب نے ہوتا بچے کی ملک نہیں، بلکہ ماں باپ اس کے مالک ہیں، جو چاہیں سو کریں۔ البتہ کوئی خاص بچے ہی کوئی چیز دے تو پھر وہی بچہ اس کا مالک ہے۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو خود اس کے قبضہ کر لینا کافی ہے، جب قبضہ کر لیا تو مالک ہو گیا۔ اگر بچہ قبضہ نہ کرے یا قبضہ کرنے کے لائق نہ ہو تو اگر باپ ہو تو اس کے قبضہ کر لینے سے، اگر باپ نہ ہو تو دادا کے قبضہ کرنے سے بچہ مالک ہو جائے گا۔ اگر باپ دادا موجود نہ ہو تو وہ بچہ جس کی پرورش میں ہے اس کو قبضہ کرنا چاہیے، اور باپ دادا کے ہوتے ہوئے ماں نانی دادی وغیرہ کسی اور قبضہ کرنا معتبر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں قبضہ کرتی ہے تو ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچے کا قبضہ آ گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ماں جیسے ماں گھر میں ہوتی ہے تو وہ لے لیتی ہے، تو وہ اصل میں اگر لیکن دادا اگر قبضہ کرے گا یا باپ قبضہ کرے گا تو ہم کہیں گے کہ بچے کی قبضے میں وہ چیز آ گئی ہے، بچے کی ملکیت میں وہ چیز آ گئی ہے، پھر اگر بچے کو ہی کو دیا گیا تھا تو تب۔ مسئلہ نمبر 2، اگر باپ اس کے نہ ہونے کے وقت اور دادا اپنے بیٹے پوتے کو کوئی چیز دینا چاہے تو بس اتنا کہنے سے ہبہ صحیح ہو جائے گا کہ میں نے اس کو یہ چیز دے دی، ٹھیک ہے نا۔ باپ اس کے نہ ہونے کے وقت دادا اپنے بیٹے پوتے کو کوئی چیز دینا چاہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے کچھ چیز چھٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر باپ، ٹھیک ہے نا، اگر باپ یوں کہو، اگر باپ اپنے بیٹے کو یوں کوئی چیز دے دے کہ میں نے اس کو دے دی یہ چیز، چھوٹا بچہ جو قبضہ نہیں کر سکتا، اچھا یاد رکھنا، چھوٹے بچے کو اگر کوئی گفٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اگر باپ نے کہہ دیا نا کہ یہ چیز فلاں میرے بیٹے کی ہے تو وہ گفٹ ہو گیا۔ یاد رکھو بچے کا قبضہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ بچہ قبضہ کر نہیں سکتا اس صورت کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اگر باپ نہیں ہے اور دادا اس کا وہ تھا، ولی تھا اگر، تو دادا کیا کہتا ہے، دادا کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے پوتے کو دے دی یہ چیز، تو پھر کیا ہو جائے گا، تو بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا تب کیا ہوگا کہ دادے کا قبضہ ہی کیا ہوتا ہے، پوتے کا قبضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باپ باپ غیر موجود، باپ فوت ہو گیا ہے یا باپ ہے نہیں ہے کہ باہر کے ملک میں، دادا اب اس کے پیچھے ہوا ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں سے اگر باپ اس کے نہ ہونے کے وقت دادا اپنے بیٹے پوتے کو کوئی چیز دینا چاہے تو بس اتنا کہہ دینے سے بس صحیح ہو جائے گا کہ میں نے اس کو یہ چیز دے دی، اور باپ دادا نہ اس وقت ماں بھائی وغیرہ بھی اگر اس کو کچھ دینا چاہیں اور وہ بچہ ان کی پرورش میں بھی ہو، ان کے اس کہہ دینے سے بھی بچہ مالک ہو گیا کہ کسی قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بچہ جو ہے ماں کی پرورش میں ہے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ماں کہتی ہے میں نے اپنے فلاں بیٹے کو دے دی یہ چیز جو ہے نا، تو پرورش میں تھا نا، تو جس کی پرورش میں ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کا کہنا بھی کافی ہو جائے گا۔ جو یہ وہ ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کو سمجھ نہیں ہوتی قبضہ کا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-3 سال کے، 4 سال کا بچہ ہے اس میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو مائیں قبضہ کرتی ہیں تو میں نے بتا دیا نا کہ وہ قبضہ بچے کا ابھی تک شمار نہیں ہوتا، اگر باپ دادا موجود ہیں اور وہ جو ہے نا وہ مائیں جو قبضہ کرتی ہیں تو قبضہ نہیں ہوتا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں سے اس بچے کا قبضہ شمار نہیں ہوگا۔ باپ یا دادے کا قبضہ کرنا کیا تھا، وہ قبضہ شمار ہونا تھا اس صورت کے اندر سے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس میں سے آ گیا۔ اتنی سی بات آگے چلتے ہیں جی۔ وہ ملکیت اسی بندے کی ابھی تک قبضہ جس بندے نے دیا ہے نا وہ ابھی تک اسی کی ملکیت میں ہے وہ چیز۔ ہاں باپ جب قبضہ کر لے گا ماں سے لے لے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، قبضہ شمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر قبضہ شمار ہو جائے گا۔ وارثوں کی موجودگی میں فوت، ہاں اگر وارث اس میں سے گفٹ کرے گا، تو پوتے کے لیے وصیت بھی کی جا سکتی ہے اگر اس کے بچے وغیرہ زندہ ہیں، بندے کے اگر جو ہے نا دادے کی مثال کے طور پہ بیٹے وغیرہ ہیں تو پوتا تو ظاہری بات ہے وارث نہیں بنتا، تو ان کے لیے پھر وہ بھی کر سکتا ہے، وصیت بھی کر سکتا ہے، یا زندگی میں ان کو کچھ دے دے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی جس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے زندگی میں اور اس کی چھوٹی اولاد ہو تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے پوتوں کو دے دو، اپنے پوتوں یا پوتیوں کے لیے کچھ چھوڑ دو، حصہ جو ہے ان کو دے دو زندگی کے اندر ہی، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی جو چیز
جو چیز ہو اپنی سب اولاد کو برابر برابر دینا چاہیے. یہ ذرا سمجھیے ذرا, جو چیز ہو جب زندگی میں دے رہے ہو تو یاد رکھو اپنے سب اولاد کو برابر برابر, لڑکا لڑکی سب کو برابر دے ہوئے. اگر کبھی کسی کو کچھ زیادہ دے دیا تو بھی خیر, کچھ حرج نہیں, لیکن جسے کم دیا اس کو نقصان دینا مقصود نہ ہو, نہیں تو کم دینا درست نہیں ہے. مثلا لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹوں کو زیادہ چیز دیتے ہیں, بیٹیوں کو زندگی میں تھوڑی دیتے ہیں نا. سب کو برابر برابر دو. سب کو جو ہے کوئی بھی چیز لاتے ہیں, کوئی بھی چیز کوئی باہر سے خرید کے لائیں کوئی چیز, تو سب بچوں کے لیے لائیں, پھر کسی کے ساتھ وہ نہ کریں. ہاں ہوتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ دیندار ہے, اس کو تھوڑا کچھ زیادہ دے دیا تو اس کی گنجائش ہے. مسئلہ نمبر 4, جو چیز نابالغ کی ملک ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اسی بچے ہی کے کام میں لگانا چاہیے. کسی کو اپنے کام میں لانا جائز نہیں, خود ماں باپ بھی اپنے کام میں نہ لاویں, نہ کسی اور بچے کے کام میں لگاویں. یہ تو ہم پتہ نہیں کتنے دفعہ بیان کر چکے ہیں. مسئلہ نمبر 5, اگر ظاہر میں بچہ کو دیا مگر یقیناً معلوم ہے کہ منظور تو ماں باپ ہی کو دینا ہے, مگر اس چیز کو حقیر سمجھ کر بچے کے نام سے دے دیا تو ماں باپ کی ملک ہے, وہ جو چاہیں کریں. پھر اس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر ماں کے علاقہ داروں نے دیا تو ماں کا ہے, اگر باپ کے علاقہ داروں نے دیا تو باپ کا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آج کل زیادہ تر ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی نا. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں ماں باپ کو دینا مقصود ہوتا ہے, یہ نام بچوں کا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کا پکا پتا ہو کہ جناب اس نے کیا کیا ہے, بچے کو ہی ملکیت وہ بنایا ہے, تو پھر وہ بچے ہی کی ملکیت ہے. جیسے کہ اس کی مثال کیا, کہ بچے کو چاکلیٹ دی ہے, اگر آپ نے 6-7 سال کا بچہ ہے, اسی چاکلیٹ وہ بچے کو ملکیت ہوتی ہے. کوئی بندہ آیا اسے چاکلیٹ دی ہے, اب آپ اسے چاکلیٹیں نہ کھائیں گے, اچھا جی فلاں جو ہے نا, چلو جی بیٹا جی چاکلیٹ, اس کے وہ وہی مالک ہے اس کے سے, عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے اس میں سے, ہے نا. تو ایسی چیز جو ہوتی ہے, یا بہت ہی ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں اس نے ہمیں ہی مالک بنایا, بچے کو صرف نام کا ہی وہ دیا گیا ہے, تو پھر آپ کھا سکتے ہیں, پھر آپ کھا سکتے ہیں چیز کو. مسئلہ نمبر 6, آپ اپنے نابالغ لڑکے کے لیے کپڑے بنوائے تو لڑکا مالک ہو گیا, یا نابالغ لڑکی کے لیے زیور گہنا بنوایا تو لڑکی اس کی مالک ہوگی. اب ان کپڑوں کا یا اس زیور کا کسی اور لڑکا لڑکی کو دینا درست نہیں, جس کے لیے بنوائے اسی کو دے گا. البتہ اگر بنانے کے وقت صاف کہہ دیا کہ یہ میری ہی چیز ہے, مانگے کے طور پہ دیتا ہوں, تو بنوانے والے کی رہے گی. اکثر دستور ہے کہ بڑی بہنیں بعض وقت چھوٹی نابالغ بہنوں سے یا خود ماں اپنی لڑکی سے دوپٹہ وغیرہ کچھ مانگ لیتی ہیں, تو ان چیزوں کا ذرا دیر کے لیے مانگ لینا بھی درست نہیں ہے. خطرناک بات ہو گیا نا, سارے پھنس گئے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. بچوں کی چیزیں جو ہیں اس میں سے استعمال, اس لیے کہتا ہوں کہ جناب کیا کرو, کلیئر کٹ رکھیں معاملات کو, کہ جناب کیا ہیں, جو چیز بھی ہوگی بچوں کی ملکیت میں نہیں جائے گی جی. صاف گھر کے اندر ایک رول بنا ہوا ہو, نابالغ بچوں کی ملکیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بالغ بچوں کی ہو سکتی ہے, اور اس میں سے سمجھیے بات کو, کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ تو. مطلب نمبر 7, جس طرح خود بچہ اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا, اس طرح باپ کو بھی نابالغ اولاد کی چیز دینے کا اختیار نہیں. اگر ماں باپ اس کی چیز کسی کو بالکل دے دیں یا ذرا دیر کچھ دن کے لیے مانگی دے دیں تو اس کا لینا درست نہیں. البتہ اگر ماں باپ کو ٹھیک ہے نا, اگر ماں باپ کو نحوت یہ, اب یہ لفظ جو ہے نا, اگر ماں باپ کو اگر ماں باپ کسی وجہ سے نہایت ضرورت ہے, یعنی غربت کی وجہ سے یا کچھ اس طرح کا وہ ہے, تو اور وہ کسی اور سے نہ مل سکے, تو مجبوری اور لاچاری کے وقت میں اولاد کی چیزیں درست ہے, اس وقت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے جو ہے نا, بات سمجھ رہے ہیں, کہ اس طرح ہو گیا. بہو کو جو دی جاتی ہے نا آج کل, ٹھیک ہے نا, تو یہ آج کل جو ہو رہی ہے یہ ماں باپ کو دینا مقصود ہوتا ہے. آج کل جو بچے کی پیدائش کے اوپر جو پیسے دیے جا رہے تھے, اصل میں ماں باپ کو دینا مقصود ہوتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. یہ جو شادیوں پہ جو چیزیں ملتی ہیں, اگر جب لے کے دیتے ہیں بہو کو, آج کل جو زیور پہنایا جاتا ہے یہ ملکیت میں ہی تقریباً رہتا ہے, یہ ملکیت میں رہتا ہے, اسی کی لڑکے کی ملکیت شمار ہوگا, لڑکی کی ملکیت شمار نہیں ہوگا وہ, اگر اگر ان کے خاندان میں یہ رواج ہے. ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ ہم جو زیور دیتے ہیں تو ہم لڑکی کو مالک بنا دیتے ہیں. ہمارے خاندان میں یہ ہے, بلکہ ہم تو مہر میں لکھ دیتے ہیں, مہر میں جو جتنا زیور ہوتا ہے اسی کو اس میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اب ہر خاندان کی اپنی اپنی ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس میں سے. نابالغ کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے. سلامی وغیرہ جو ہوتی ہے, سلامی وغیرہ یہ جو ہے نا, جو لڑکی کے رشتہ داروں نے دیا ہوتا ہے تو وہ لڑکی اس کی ملکیت ہوگی, اور اگر لڑکے کے رشتہ داروں نے دیا تو وہ کیا ہوگا, لڑکی اس میں سے. لیکن اگر جو ہے نا ماں باپ کی طرف سے وہ آ رہی ہے, اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر کیونکہ یہ قبضہ دینا اصل میں وہ لڑکے لڑکی کو نہیں, ان کے ماں باپ کو بنایا جا رہا ہوتا ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک نہیں ہے اسلامی, یہ قرضہ ہوتا ہے اسلامی جو ہے.
सलामी वगैरह न्योता जो है ना, ये ठीक नहीं है वैसे देखा जाए तो इसको। मसला नंबर 8, माँ बाप वगैरह के बच्चे को का माल किसी को कर्ज देना भी सही नहीं है, बल्कि खुद कर्ज लेना भी सही नहीं, खूब याद रखो, कर्ज भी नहीं दे सकते किसी को, ठीक हो गया ना। ये जो है किसी को भी आप कर्ज वैसे, तो आप ये याद रखते हैं, लोग लिखवाते हैं ना सारा का सारा, ठीक है ना। अगर लड़की के रिश्तेदारों ने लड़की को दिया है तो फिर वो क्या होगी, लड़की की माँ बाप वैसे मालिक बन रहे होते हैं, ठीक है ना, उस सूरत के अंदर अगर वो है। अब इसलिए इसमें वही बड़ा मसला होता है कि जनाब किसको वो किया जाएगा, कौन वो है। तो क्लियर कट चीजें होनी चाहिए, वो क्लियर कट हमारी होती नहीं है बातें, हम लोग उसी शर्मा शर्मी के अंदर जो है ये रहते हैं उसमें से। तो क्लियर कट पता चल जाना चाहिए कि भाई किसकी मिल्कियत है, आप सब चीजें जो है ना साफ सुथरे तौर पे वो करें। जनाब अगर किसी की मिल्कियत है तो ये फलां की मिल्कियत है, साफ लिखा जाए, बता दिया जाए कि जनाब ये आपकी मिल्कियत है। बात समझ रहे हो। ये बड़े बस बच्चों बहुत सी अजीब चीजें हैं। वैसे सच्ची बात यह है कि हमारे माशरे में जो हमें रवाजों ने ना मार दिया है, रवाजों ने मार दिया, जो बंदा इस रवाजों के खिलाफ खड़ा होता है ना तो सारी दुनिया उसकी क्या हो जाएगी फिर, मौलवी मुखालिफ हो जाएंगे, मौलवी भी मुखालिफ हो जाते हैं, ठीक है ना। और तो छोड़ो, आपके जब आप रवाज के खिलाफ उठते हो, ठीक है ना, रवाज के खिलाफ उठोगे तो आपको, मैंने देखा कई उलमा को देखा है, वो क्या करते हैं उस चीज के अंदर से, वो भी इस चीज की परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं जनाब क्या हुआ, ठीक है ना। आप जब किसी को वो करते हैं तो अब ये मसाइल आप किसी को बताएं ना, उलमा को भी बताएंगे, वो कहेंगे नहीं इतनी सख्ती नहीं होती है, ये वैसे ही बस वो है, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। भाई सख्ती क्या है, ये तो वो है, ये तो आम, ये तकवे की बात नहीं हो रही है, ये फतवा है, तकवा नहीं हो रहा, फतवा है ये। तकवा की जो है ना उसमें से वो कर रहे हो, तकवा नहीं आपको सिखा रहे हैं, आपको फतवा सिखा रहे हैं कि जनाब फतवा ये है, ये मसला है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इसलिए ये जिंदगी जो है ना, और जितना सादा रोग है देखो, टक्कर तो लेनी पड़ती है माशरे से, टक्कर लेनी पड़ती है आपको, आप लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। आप जो है ना कहते हैं ना, अपनी बोटियां भी काट के खिला दोगे ना लोगों को, लोगों ने तब भी खुश नहीं होना, लोगों ने खुश नहीं होना, ठीक है ना। उसका तरीकाकार ये है कि जनाब आप क्या रहें, आप अपने उसमें से बिल्कुल जो है ना, आप किसी चीज की परवाह नहीं करते। और ये उसी वक्त ही होता है जब आपको क्या होता है, आपके दुनिया के साथ आपका ताल्लुक जो होता है ना वो कम होता है, दुनिया की जो अजमत होती है ना इंसान के दिल से निकल जाए ना, तब ये चीजें होती हैं। जब दुनिया की अजमत दिल में होती है ना, दुनिया की अजमत का सिर्फ मतलब पैसा नहीं है, लोगों के बारे में आपकी वो ना, लोगों से खौफ डर, फलां वो क्या करेंगे, कैसे चलेगा, ये जब तक नहीं निकलेंगे ना आपके अंदर से। और बड़ा बंदे को सादा रहना चाहिए और साफ को रहना चाहिए, बिल्कुल जो है ना आप जिंदगी बड़ी सुकून रहती है, वो सुकून में रहती है। मैंने हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा था ना, हजरत वाकई हमें बाद दफा खुद लगता था, लेकिन अब क्या हो गया, मैं बिल्कुल वो हो गया हूँ, बिल्कुल इस तरह से साफ चीजें जो है ना, मैं इस चीज का वो नहीं करता हूँ। अच्छा आप किसी के घर जाना है तो लाजमी क्या लेके जाओ, कोई तोहफा लेके ही जाओ, उसके बगैर नहीं जाना। भाई ये तो आप रस्म में लेके जा रहे हैं, हदिये का मतलब क्या होता है, हदिये का मतलब होता है कि आप किसी को दिल से देते हो कोई चीज, ठीक है ना। ये नहीं होता कि जनाब आप लेके जा रहे हो कि जी ओहो जा रहे हैं खाली हाथ जाएंगे, ये बुरा लगता है, ऐसा नहीं करना, ये को क्या कहेंगे, कितने भूखे लोग हैं। तो ये तो हदिया ना रहा, ये तो आप क्या कर रहे हैं, इस इस हदिये के अंदर क्या नहीं होगी, ये वो नहीं है, ठीक है ना। इस हदिये से मोहब्बत नहीं बढ़ती, वो होती है कि जिसमें आप क्या करते हो। और लाजमी नहीं होता कि आप कोई बहुत बड़ी चीज है किसी को दो, आप हल्की फुल्की चीज भी दे देते हो और हदिये के तौर पे दे देते हो। तो और कभी भी ये भी याद रखो, जो हदिया अगर दिल से दिया जाए उसको वापस कभी ना करो, अल्लाह ताला की तरफ से क्या हो जाती है, बाज दफा पकड़ आ जाती है उसमें से, पकड़ आ जाती है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो है ये, इसलिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए उसके अंदर भी। अगर किसी ने वो किया है तो आप उसको वो ऐसा ना करें, पकड़ आ जाती है बाज दफा, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये बड़े डरते रहना चाहिए कि जी, मैं बड़ा सख्ती करता हूँ मामलात के अंदर हदिये वगैरह के अंदर, लेकिन मुझे बहुत खौफ भी होता है कि अगर किसी जगह के ऊपर, अब परसों एक दिन की बात है, एक साथी ने जो है ना, मैं वो ले रहा था, छलियां ले रहा था, तो ये जो मकई के सिट्टे जो होते हैं जामे के अंदर से मैंने लिए, तो एक साथी को मैंने एक उसको दिया, एक जो था मैंने कहा मैं घर ले जाता हूँ जो है ना, तो
تاکہ اس میں سے تو ایک طالب علم کھڑا تھا تو اس نے کیا ہے وہ پیسے دے دیے 40 روپے جو ہے. اب اس نے دے تو دیے اور میرا جو تھا میں طالب علموں سے لیتا نہیں ہدیہ وغیرہ اس طرح. تو وہ اب میں کیا کروں. اب میں نے کہا یار تم نے کیوں کیا ہے, تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں اس میں سے. خیر اس سے میں نے اس کو دے دیے چھلی والے کو پیسے, تو 40 روپے دے دیے, اس نے اس کو واپس کر دیے. لیکن میں اس دن کا ابھی تک, پرسوں کی بات, اتوار کی بات ہے, میں ابھی تک ڈر لگا ہوا ہے کہ یا اللہ یہ جو ہے اس بیچارہ اس نے بڑے اس کے ساتھ دیا. لیکن مجھے جو تھا نا تھوڑا سا وہ تھا کہ بھائی اس کو نہیں دینا چاہیے. طالب علم میں غریب ہوتے ہیں بیچارے ویسے ہی جو ہیں. اور مفتقی صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے آج تک ایک ہدیہ ایک پٹھان نے دیا تھا. وہ کیا دیا تھا, کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو پیچھے سے پٹھان آیا, طالب علم تھا, اس نے کہا 10 روپے دیے مفتقی صاحب کو اور کہا کہ مجھے پتا ہے تم مصروف آدمی ہے, تو مجھے کیا کر لینا, یہ چائے پی لینا اپنی جو ہے, یہ چائے تم پی لینا, لیکن میں تمہارا دل تھا کہ میں تمہیں چائے پلاؤں, لیکن کیا ہے تم مصروف آدمی ہے تو میں تمہیں یہ جو ہے نا 10 روپے دیتا ہوں تاکہ تم کسی جگہ چائے پی لینا. پھر تو کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں نے 10 روپے کیا کیے ہوئے ہیں, سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اس کے میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں 10 روپے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ایک اس میں سے ہے نا, تو اس لیے بس احتیاط کرنی چاہیے اس میں سے. اچھا, باب بست و دوم, دے کر پھیر لینے کا بیان. مسئلہ نمبر 1, اچھا کچھ دے کر پھیر لینا بڑا گناہ ہے نا, لیکن اگر کوئی ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کوئی واپس لے لے اور جس کو دی تھی وہ اپنی خوشی سے دے بھی دے تب بھی تو اب پھر اس کی مالک, آپ نے کسی کو گفٹ کیا ہے, ہدیہ دیا ہے, اس نے واپس کرا یا اس کو واپس لے لیا ہے تو آپ مالک, اس نے خوشی سے دے دیا واپس تو آپ مالک بن جاؤ گے پھر. مگر بعض باتیں ایسی جس سے پھیر لینے کا اختیار بالکل نہیں رہتا. مطلب تم نے کسی کو بکری دی, اس نے کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کیا, تو پھیرنے کا اختیار نہیں. آپ نے اس کو دے دیا تھا, گفٹ کر دیا تھا, اس نے کیا کرتا ہے اس کو کھلایا پلایا, وہ موٹی ہو گئی. تو اب یا کسی کو زمین دی, اس میں اس نے گھر بنا لیا یا باغ لگایا, تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں. یا کپڑا دینے کے بعد اس نے کپڑے کو سی لیا یا رنگ لیا یا دھلوا لیا, تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں, اب آپ واپس نہیں کر سکتے ہیں. اور حدیث میں تو بڑی سخت وعید آئی ہے, کسی کو گفٹ دے کے واپس لینا ایسا ہے جیسے کہ کیا کتا کہہ کر کے اس کو چاٹ لے, اتنی سخت وہی ہے. ہم لوگ کرتے ہیں نا لوگوں کو, ہم کہتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے, ہم نے ان کو کتنا کچھ دیا ہے, اب جو ہے نا اس میں سے تو آپ نے کوئی گفٹ دیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں واپس کرو ہماری چیزیں جو ہیں, جو چیزیں نوکروں کو دی ہوئی ہوتی ہیں کچھ آپ اس کو کر دیتے ہیں, چلو تم رکھ لو, اسے کہتے ہیں واپس کرو ہماری چیزیں. اب نوکر جو ہیں آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں, یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں سے یہ اس طرح جو ہے تو کبھی بھی اس طرح وہ نہ کرو. ہاں یہ ہوتا ہے, مطلب مثال کے طور پہ میں کچھ واپس کرتا ہوں, مثال کے طور پہ, یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو بہت زیادہ ہدیے واپس ہوا کرتے تھے. وہ ہوتا یہ تھا کہ اصول کے مطابق نہیں ہوتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو حضرت واپس کیا کرتے تھے ہدیے. سب سے زیادہ جو پیسے واپس ہوا کرتے تھے نا ہندوستان میں کہا جاتا ہے, تو وہ تھانہ بھون سے جو ہے واپس ہوا کرتے تھے. کسی نے منی آرڈر بھیجا, کوئی چیز بھیجی کہ جناب آپ کے لیے, اس میں ساتھ لکھ دیا کہ جی دعا کر دیجیے گا. حضرت کہتے تھے یہاں پہ دعائیں بکتی نہیں ہیں, ہدیہ واپس. کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہوگی, یا آپ کو میں نے مالک بنا دیا, جہاں چاہیں آپ خرچ کریں, حضرت واپس کر دیتے تھے. نہیں جی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہدیہ تو کیا ہوتا ہے, آپ ہدیہ میں تو ثواب کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے, اس میں تو ثواب کی نیت بھی نہیں ہے, ثواب ملتا ہے انسان کو, لیکن آپ کیا کرتے ہیں کسی کو کوئی چیز اس میں سے بھیج دی, تو آپ بالکل کوئی نیت نہ رکھیں آپ اس میں سے, بس آپ نے وہ دے دیا, یہ چیز جو ہے نا اس میں سے. اس لیے یہ دیکھ لیں. مسئلہ نمبر 3 کیا ہے کہ تم نے کسی کو بکری دی, اچھا جی, اور اس کو 1 2 بچے ہوئے تو پھیرنے کا اختیار باقی ہے. اچھا تم نے بکری دی ہے اور اس نے بچے دے دیے ہیں تو پھرنے کا اختیار, لیکن اگر پھیرے تو صرف بکری پھیر سکتی ہے, وہ بچے نہیں لے سکتی ہے. آپ کہتے ہیں جناب مجھے وہ میری بکری واپس کر دیں, آپ تو لے سکتے ہیں آپ, لیکن اس شرط یہ ہے کہ وہ خوشی سے واپس کرے. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے دل بڑا دکھتا ہے آدمی کا. مثال کے طور پہ میں کسی کو کوئی چیز دوں اور میرا میرا گفٹ وہ بندہ آگے کسی کو کیا کر دے, تقسیم کر دے, میرا دل نہیں دکھے گا. بزرگوں کو اگر کوئی چیز دی جائے اور وہ اس طرح, بعض بزرگ خیال نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کا, بھائی ان کے سامنے نہ دیں آپ, بعد میں کبھی آپ دے دیں تو وہ اور بات ہے. دل دکھتا ہے, جو ہدیہ دینے والا ہوتا ہے اس کا دل دکھتا ہے کہ میں نے ان کے لیے دیے, انہوں نے کیا کر دیا آگے لوگوں میں بانٹ دیا. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے تھوڑا بہت, ہاں تھوڑا بہت کھا لے اور پھر لوگوں کے اندر بھی وہ کرتے اس میں سے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے جو ہے, تو اصل میں تو یہی ہے. وہ تو دیکھو ہدیے کا مقصد کیا ہے, ہدیے کا مقصد ہی کیا ہے, محبت بڑھتی ہے. مہدی لہو, جس کو آپ ہدیہ کر رہے ہو اس کے ساتھ کیا ہے آپ کا ایک وہ ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا نا, دیکھو بعض علماء کو لوگ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا,
تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسئلہ دو ٹکرا نہیں رہا ہے، ٹکرا کیا رہا تھا کہ پہلے میں کیا تھا کہ جناب اس کو اس نے کھلا پلا کے موٹا تازہ کر دیا اس کو، وہ بہت موٹی ہو گئی ہے، اس میں سے کوئی وہ نہیں تھا، یہاں پہ یہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وہ مرتا پھر اختیار نہیں، کسی نے اس نے گھر بنا لیا، باغ لگا لیا یہ، لیکن تو اس میں کسی کو بکری دی، اس کو ایک دو بچے ہوئے تو پھرنے کا اختیار باقی ہے۔ نذرانہ، نذرانہ اور نذرانہ وہ ہدیہ ہی ہوتا ہے، پیروں کو دیتے ہیں تو وہ نذرانہ ہو جاتا ہے، اور غریبوں کو دیتے ہیں تو وہ ہدیہ ہو جاتا ہے، بس یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نذرانہ جو ہے نا اس کا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے، نذرانہ ہی نذرانہ کوئی چیز نہیں ہے، ہدیہ ہے شریعت کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو وہ بس آج کا یہ بریلوی پیروں نے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے نذرانے طفلان تو یہ چکر جو ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے اس کو تھے آپ نہیں وہ کر آپ کیسے کر دیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہدیہ سب سے بہترین ہدیہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گفٹ دینا ہے بھی ہے، تو آج کل بہترین چیز کیا آ گئی ہے، آپ لوگ سوٹ لے کے دے دیتے ہیں یا فلاں کر دیتے ہیں، آپ کسی کو آج کل تو وہ آ گئے نا، وہ گفٹ کے وہ آ جاتے ہیں، یا اپنا گفٹ کے کیا ہوتے ہیں کارڈس جو ہوتے ہیں بڑے بڑے برانڈس کے اوپر جو ہے نا فلاں جو ہوتے ہیں نا، کہ وہ اپنی مرضی سے کیا کر دیتا ہے، کپڑا خرید لیتا ہے، کسی کو آپ نے دے دیا کہ جناب یہ جو ہے نا 5,000 کا جو ہے نا کارڈ دے دیا آپ نے اسی کو، تو یہ کیا اس کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے، تھانی فرمایا کرتے ہیں، اور واقعی بات بھی صحیح ہے کہ سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے کہ پیسوں کے اندر ہدیہ دینا سب سے بہتر ہوتا ہے، کسی کو بھی دینا ہے تو پیسوں کے اندر بھی وہ اپنی مرضی میں جہاں مرضی استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں جی جی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جو ہے نا یہ ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر ہوتا ہے باقی، اور اس میں سے ہم نے لوگوں نے کیا بنا لیا، ہم لوگوں نے یہی بنا لیا کہ جب تک جی کسی کو آپ 5,000 روپیہ نہیں دو گے، 10,000 روپیہ نہیں دو گے تو تب کیا ہے یہ ہدیہ ہے، حالانکہ کیا ہے 10 روپے بھی اگر آپ کسی کو دیتے ہو تو وہ بھی کیا ہے 10 روپے بھی اس میں سے جو ہے نا وہ بھی ہدیہ ہے، بالکل اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی مسئلہ نمبر 3، دینے کے بعد اگر دینے والا ہی دینے والا مر جائے تب بھی پھرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، اچھا دینے کے بعد اگر وہ مر گیا تو اب پھرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ مسئلہ نمبر 4، تم کو کسی نے کوئی چیز دی، پھر اس کے بدلے میں تم نے بھی کوئی چیز اس کو دے دی اور کہہ دیا کہ بہن اس کے عوض تم یہ لے لو، تو بدلہ دینے کے بعد اب اس کو پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے، البتہ تم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے عوض میں دیتے ہیں، تو اپنی چیز پھیر سکتی ہے اور تم اپنی چیز بھی پھیر سکتی ہو، یہ ہدیے کے بدلے میں ہدیہ ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کوئی چیز دی اور آپ نے کہا کہ جناب آپ نے ہمیں یہ چیز دی ہے تو آپ بھی یہ رکھ لیں ہماری طرف سے جو ہے نا اس کے بدلے میں جو ہے نا یہ رکھ لیں، تو اب آپ پھیر نہیں سکتے ہو، ہاں اگر اس کے بدلے میں نہیں وہ کیا آپ نے، لیکن شرط یہاں پہ سب جگہوں پہ یہ ہے کہ واپس کرنے والا اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اگر خوشی سے نہیں دے رہا اور وہ مجبوراً آپ نے کہا واپس کرو ہماری چیز، تو اب وہی والی بات، وہ کتے کی جو ہے نا جو کتے نے کیا کر کے کیا کر لی ہے چاٹ لی ہے اس کو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے تو دیتے وقت ہی احتیاط کرو، اور اتنا ہدیہ دیا کریں جس میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو بھی وہ پیروں کو ہدیے دیتے ہیں تو اتنے مہنگے ہدیے دیتے ہیں کہ بعد میں افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اوہ اتنا جو ہے نا کیوں مہنگا ہدیہ دے دیا یا فلاں کر دیا، اپنے دل کے اوپر کیا ہو رہی ہوتی ہے، اور شیخ کو بھی یا پیر کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا مہنگا ہدیہ نہ لے کہ جس سے اس کے دل کے اوپر کیا ہو بہت بوجھ پڑ رہا ہو کہ جی اس میں سے بھائی یہ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کیا رہیں دونوں ہلکے پھلکے رہیں، نہ کہ کسی کو وہ نہ ہو کسی کی تکلیف نہ پہنچ ذریعہ نہ بنے، ٹھیک ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کہیں گے یہ تو بدلہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب کوئی ان کو ہدیہ دیا کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ دیا کرتے تھے، اس کو بدلہ دیا کرتے تھے، اور ہاں اگر بدلہ بندہ نہ بھی دے سکے تو کم سے کم کیا کر لے اس کے لیے اس کا شکریہ ادا کر لے، اس کی ہدیے کی قدر کرے اور جو ہے اس کو دعا دے دے، یہ بھی ایک بدلہ ہو جاتا ہے قسم کا، ٹھیک ہے، بیوی نے اپنے میاں کو یا میاں نے بیوی کو کچھ دیا تو اس کو پھیرنے کا اختیار نہیں ہے، اچھا یہاں پہ یاد رکھیں بیگم اور خامن جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں نا اس کو پھیرنے کا اختیار نہیں ہے، اس طرح کسی نے ایسے رشتے دار کو کچھ دیا جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور رشتہ خون کا ہے جیسے بھائی بہن بھتیجا بھانجا وغیرہ، تو اس سے پھیرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر قرابت اور رشتہ تو ہے لیکن نکاح حرام نہیں جیسے چچا ذات پھوپھی ذات بہن بھائی، تو شہزاد بہن بھائی نا، تو نکاح حرام تو ہے، اچھا جی یا نکاح حرام تو ہے لیکن نسب کے اعتبار سے قرابت کے اعتبار سے نہیں، یعنی رشتہ خون کا نہیں بلکہ دودھ کا رشتہ یا کوئی اور رشتہ جیسے دودھ شریک بھائی بہن وغیرہ،
ٹھیک ہے، یا داماد ساس وغیرہ، تو ان سب سے پھیر لینے کا اختیار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بعض کے اندر کیا نہیں ہے، بعض میں اختیار نہیں رہتا، بعض میں کیا ہوتا ہے اختیار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے اپنے کیا کر دیا، باپ دادا کو کوئی چیز دے دی، یا بچوں کو کوئی چیز دے دی، ٹھیک ہے نا، یا بہن بھائی کو کوئی چیز دے دی، ٹھیک ہے نا، یا کیا آ گئی اس میں سے، چچی کو دے دی، اولیاء اولاد میں چچا زاد ذات وغیرہ کو دے دی، ٹھیک ہے نا، رجوع نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جو ہے نا خاوند نے بیوی کچھ دیا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کیا نہیں ہو سکتا، تو اب رجوع نہیں ہو سکتا اس میں سے. اور اگر کیا ہے رشتہ حرام تو ہے لیکن قرابت کی وجہ سے نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، یعنی لیکن نسب کے اعتبار سے قرابت نہیں ہے، نہیں اس میں سے، جیسے کہ دودھ شریک بہن بھائی وغیرہ، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یا ساس سسر وغیرہ، ان سے آپ کیا لے سکتے ہو، آپ پھیر لینے کا اختیار باقی ہے آپ کو. مسئلہ نمبر 6، جتنی صورتوں میں پھیر لینے کا اختیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی پھیر دینے پر راضی ہو جائے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ اگلا بھی پھیر دینے پہ راضی ہے، تو اس وقت پھیر لینے کا اختیار ہے. اگر آپ نے اس کو گفٹ کر دیا تو وہ جو ہے نا، وہ کہتا ہے جناب علی بس ہو گیا، جیسا کہ اوپر ہو چکا، تو آپ واپس نہیں کر سکتے. لیکن گناہ اس میں بھی ہے، یاد رکھو، لیکن گناہ اس میں بھی ہے، اگر وہ راضی نہ ہو تو نہ پھیرے، تو بدون قاضی کے زبردستی پھیر لینے کا اختیار نہیں، اور اگر زبردستی بدون قاضی کے پھیر لیا تو مالک نہ ہوگا. اگر آپ نے کوئی چیز اس کو دے کے زبردستی اسے واپس لے لی تو اب آپ مالک نہیں بنے ہیں، یاد رکھیں. ہاں قاضی کے پاس جائیں اور پھر وہ کریں. یہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں سر جی یہ کہاں پہ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں، پہلے گفٹ کر دیتے ہیں کوئی چیز، کہتے ہیں چلو جی، پہلے رشتے داری وغیرہ ہوتی ہے تو تعلق اچھے ہوتے ہیں تو چیز دے دیتے ہیں. اب جب آگے کل کو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، تو اب وہ پچھلے گڑے مردے نکالتے ہیں، پچھلے 5 سال پہلے کے، 5 سال پہلے میں نے اس کو کیا دی تھی، یہ فلاں چیز مفت میں دی تھی، فلاں چیز اس کو ایسے دی تھی، یہ فلاں دیا تھا، واپس کرو ہماری وہ چیز جو ہے تم یہ استعمال کر رہے ہو، موٹر سائیکل تمہیں لے کے دی تھی اور تم میرا موٹر سائیکل واپس کرو. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں، اچھا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے زبردستی واپس لے لی ہے تو آپ مالک نہیں بنیں گے، قاضی کے پاس جا کے پھر آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن گناہ تو ہوگا اس میں بھی. نمبر 7، جو کچھ ہبہ کر دینے کا حکم احکام بیان میں اکثر خدا کی راہ میں خیرات کر دینے کے وہی احکام ہے. مثلا بغیر قبضہ کے فقیر ملک میں چیز نہیں جاتی ہے، یعنی اگر آپ نے کسی فقیر کو کوئی چیز دے رہے ہو تو وہ کیا نہیں ہوگی، جب تک وہ قبضہ نہیں کرے گا اس کی ملکیت میں نہیں ہوگی. جیسے آپ کر رہے ہو، جس چیز کا تقسیم کے بعد دینا چاہتا ہے اس کو یہاں بھی تقسیم کے بعد دینا چاہتا ہے، جس کا خالی کر کے، ہاں تو ٹھیک ہے واپس کر سکتا ہے. جسے خالی کر کے دینا ضروری ہے، یہاں بھی خالی کر کے دینا ضروری ہے. البتہ دو باتوں کا فرق ہے، ایک ہبہ میں رضامندی سے پھیلنے کا اختیار رہتا ہے اور یہاں پھیلنے کا اختیار نہیں رہتا. صدقہ جو آپ نے کر دی یہ اللہ کی اس میں جاتا ہے، اس کو آپ پھیر نہیں سکتے ہو واپس. دوسرے 8-10 آنے پیسے یا 8-10 روپے اگر دو فقیروں کو دے دو تب دونوں بانٹ لیں تو یہ بھی درست ہے. اگر آپ نے فقیروں کو دیے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا فقیر کو کوئی چیز دی تھی، تو آپ نے کیا کر دیا 8-10 روپے اگر فقیروں کو دینے تو یہ بھی درست ہے. اور ہبہ میں اس طرح درست نہیں ہوتا. ہبہ میں ہم نے کہا تھا کہ دونوں کو کیا کر کے جدا جدا کر کے دے. ہاں ایک ایسی چیز تھی جو کہ کیا نہیں تھی، جدا نہیں ہو سکتی، تو وہ آپ اکٹھی کسی کو دے سکتے تھے. یہ پڑھا تھا نا کل جو پڑھا تھا مسئلہ. مسئلہ نمبر 8، کسی فقیر کو پیسے لگے مگر دھوکے سے اٹھنی چلے گی تو اس پھیلنے کا اختیار نہیں ہے. جناب علی آپ چاہ رہے تھے کہ جناب اس کو 10 پیسے دوں، اٹھنی نکل گئی، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ 20 روپے کا نوٹ دینا تھا، 5,000 کا نوٹ نکل گیا، ہوتا ہے نا 20 اور 5 کے اندر جو ہے چکر ہو گیا. 20 روپے دینے لگے تھے، 5,000 نکل گئے، بس اب کیا ہو گیا، اب آپ کے ہاتھ سے گیا. سمجھیے بات کو، تو پھیر لینے کا اختیار نہیں ہوتا. اچھا جی، اب آتے ہیں جناب جی باب بست و سوم، 23واں باب آ گیا. مسئلہ جب تم نے مہینہ بھر کے لیے گھر کرائے پر لیا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے قبضے میں کر لیا تو مہینے کے بعد کرایہ دینا پڑے گا، چاہے اس میں رہنے کا اتفاق ہو یا خالی پڑا رہا ہو. کرایہ بہرحال واجب ہے. آپ نے کرایہ لے لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کیا ہو گیا، اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کرایہ آپ کو دینا پڑے گا. چاہے آپ کو میں تو رہا ہی نہیں ہوں اس میں، نہیں بھائی آپ نے گھر کرایہ پہ لے لیا ہے. اچھا جی، مسئلہ نمبر 2، درزی کپڑا سی کر یا رنگ ریز رنگ کر یا دھوبی کپڑا دھو کر لائے تو اس کا اختیار ہے کہ جب تک اس سے مزدوری نہ لے تب تک تم کو کپڑا نہ دے. آپ کہتے ہو، آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں درزی کہتا ہے جناب پہلے پیسے دیں پھر کپڑا دوں گا واپس، یا رنگا ہے اس نے، کہتا ہے پہلے پیسے دیں، تو کر سکتا ہے بغیر مزدوری دی اس سے وسیع لینا درست نہیں. اور اگر اس مزدور سے غلے کا ایک بورا ایک آنے پیسے کے وعدے پر اٹھوایا تو وہ اپنی مزدوری مانگیں گے، تمہارا غلہ نہیں روک سکتا. آپ نے کسی سے مثال کے طور پہ کوئی چیز اٹھوائی تھی، آپ نے کہا یہ یار بوری اٹھا کے یہاں پہ رکھ دو، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جناب وہ کہے کہ جناب میں جب تک کیا نہیں کروں گا، یہ صرف سامان اٹھا کے رکھا ہے نا اس نے،
کہتے ہیں میں آپ کا سامان نہیں دوں گا جب تک آپ کیا نہیں کریں گے، مجھے پیسے نہیں دیں گے، یہ نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں سے لانے کے سے اللہ میں کوئی بات نئی پیدا نہیں ہوئی ہے، دیکھو کوئی اس میں کوئی بات نئی تو پیدا نہیں ہوئی نا اس میں سے، اور پہلی صورتوں میں ایک نئی بات کپڑے میں پیدا ہو گئی ہے، جب کپڑا کیا تھا تو اس میں کیا ہو گیا، نئی بات پیدا ہو گئی۔ مثلا نمبر 3، اگر کسی نے یہ شرط کر لی کہ میرا کپڑا تم ہی سینا یا تم ہی رکھنا یا تم ہی دھونا، تو اس کو دوسرے سے دھلوانا درست نہیں، اور یہ شرط نہیں کی تو کسی اور سے بھی وہ کام کرا سکتی ہے، ہوتا ہے نا درزی کو آپ جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں جناب ٹیلر ماسٹر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کسی چھوٹے سے نہیں کروانا کام جو ہے، تو اب اسی کے ذمہ لازم ہے، اچھا اسی کے ذمہ لازم ہے، وہ چھوٹے سے نہیں کروا سکتا کام، لوگ کرواتے ہیں نا، بہت دھوکہ بازی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں جناب علی بس وہ تو میں خود کروں گا جی، اور آگے کیا رکھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ لنگڑے سے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، کپڑے سی رہے ہوتے ہیں، تباہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا تھا کرائے پر لین دینے کا بیان۔ باب بست و چہارم آ گیا، باب بست و چہارم کتنا لمبا ہے، چلو پھر اس کو اتنے رکھ لیتے ہیں، میرے پاس ٹائم تھا آج ذرا تھوڑا سا، تو میں نے کہا کہ اگر کہتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا جو ہے آگے، ورنہ پھر ایک ساتھ ہو گئے، چلو بس ٹھیک ہے پھر، خیر ہے، چل نہیں بس ٹھیک ہے پھر۔